नौजवानों, क्या आपने वो मंजर सुना? एक लड़की ने एक नौजवान को ज़िना करने के लिए उभारा। उसका दोस्त कहीं गया हुआ था। मालिक इमाम मालिक अपने किताब के अंदर नकल करते हैं, नौजवान कहीं गया था, लड़की ने उसको ज़िना के लिए कहा, दोस्त की साथी दोस्त तुम हो, लो मैं खूबसूरत हूँ, अभी अभी मेरी शादी हुई है, जवानी का फ़ायदा उठा लो, तेरा दोस्त बहुत देर में आएगा, बारिश हो रही है, हवा चल रही है, अब रात में तेरा दोस्त आने वाला नहीं है। अपना जिस्म जवान को दे दिया, उसके ऊपर अपना जिस्म दे दिया, हाथ गब्बा उसके गले में रख दिया, उसके बाहों में बाहें डाल दिया और कहने लगा, ओ नौजवान आ मेरी प्यास बुझा दे, ओ नौजवान आ मेरे साथ गलत काम कर ले, आ मेरे साथ अपना जिस्म पूरा कर ले, तू भी जवान मैं भी जवान, तू भी हैंडसम मैं भी ब्यूटीफुल, आ मेरे साथ तू, हम दोनों आपस में अपनी प्यार को बुझा लेते हैं, आओ तुम मुझे पसंद हो और मुझे देखो मैं तो चांद से बातें करती हूँ। नौजवान जानता था कि ये चंद मिनट का मजा है, इसके बाद जिंदगी भर सजा ही सजा है, मरने के बाद जहन्नम का भी सजा चखना पड़ेगा, अज़ाबी अलीम चखना पड़ेगा। लड़की के ऊपर नजर पड़ी, जाहिर सी बात है कौन ऐसा कंट्रोल कर सकता है, कौन कर सकता है? सामने लड़की और एकदम खूबसूरत लड़की हो। आज देखिए कैटरीना की तस्वीर हो, कैटरीना यहाँ पे आ जाए तो आदमी तकरीर सुनेगा, भाग करके उसके देखने के लिए चला जाएगा। हालात देखिए, बहुत खूबसूरत लड़की आपके पास हो, कोई नहीं है, बंद कमरा है। नौजवानों, क्या अपने आप को रोक सकते हो? क्या अपने आप को रोका जा सकता? नहीं रोक सकोगे। अल्लाह का डर जिसके दिल में होगा वही ज़िना से बच पाएगा, वही अपने आप को रोक सकेगा। इस नौजवान को देखो, सामने नौजवान खूबसूरत हसीन व जमील लड़की है। उस नौजवान ने कहा कि नहीं, मैं गलत काम नहीं कर सकता हूँ, मुझे मरने के पास अल्लाह के पास जाना है। उस लड़की ने कभी इधर पकड़ा, कभी उधर पकड़ा, कभी अपने दो पट्टे को उसके सर के ऊपर रखा, कभी अपने कपड़े उतार करके उसके पास रख दिए। अब ये मजबूर हो गया, क्या करे? उसने आखिरकार कहा, आई खातून जरा माचिस लेकर के आ। माचिस लेकर के वो औरत आई, उस लड़के ने उस माचिस के तिनके से आग जलाया और आग जलाने के बाद हाथ ऊपर रख दिया, हाथ जलाने लगा, जैसे जलने लगा हाथ हटा लिया, फिर जलने लगा फिर हाथ हटा लिया। ऐसे करते करते उसने पूरी रात गुजार ली। लड़की कहती, क्या कर रहे हो, अपने हाथ को क्यों जला रहे हो? लड़का कहता है, मैं चेक कर रहा हूँ दुनिया की आग बर्दाश्त कर सकता हूँ कि नहीं। मैंने चेक कर लिया कि मैं दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैं जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करूंगा। ये कह करके पूरी रात गुजार दी और अपने आप को ज़िना से बचा लिया, अपने आप को सेक्स से बचा लिया, अपने आप को गलत काम से बचा लिया। सुबह हुई, ये कहता हुआ निकला, अल्हम्दुलिल्लाही रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस रब के लिए जिसने मुझे ज़िना से बचा लिया है। और लड़कियों, क्या तुमने हजरत मरियम का वाक़या नहीं सुना है? हजरत मरियम इतनी खूबसूरत, इतनी ज़्यादा हसीन व जमील, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल, इतनी ज़्यादा खूबसूरत हजरत मरियम थी, लेकिन मरियम बंद कमरे के अंदर है और अल्लाह ताला ने फरिश्ते को इंसान की शक्ल में, हैंडसम नौजवान की शक्ल में उसके पास भेजा। लड़की है, नौजवान है, सामने नौजवान हैंडसम लड़का है, बैतुल मक़दिस के बगल में कमरा है, उसी कमरे के अंदर हजरत मरियम भी मौजूद है और नौजवान लड़का भी मौजूद है। बंद कमरा, खिड़की बंद, दरवाजा बंद, कोई नहीं है, सामने लड़का मौजूद है। हजरत मरियम की आवाज निकली और हजरत मरियम कहने लगी, ओ कालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनकी इन कुंत तकिया, मैं अल्लाह का वास्ता दे रही हूँ, ऐ नौजवान तू कोई भी है, मुझे टच करने की कोशिश मत करना, मुझे टच मत करना, मुझे अल्लाह के पास जाना है। मैं क्या अल्लाह को जवाब दूंगी? मेरे जिस्म को टच मत करना, ऐ नौजवान तुम मेरे करीब मत आना। इस मरियम को मालूम नहीं था ये नौजवान इंसान की शक्ल में आया, ये फरिश्ता इसे मालूम नहीं था, लेकिन लड़की थी, अपने जिस्म को बंद कमरे में कैसे अपने आप को बचा रही है। कैसी लड़कियां थी आज, लड़कियां कब अपने जिस्म को बचा रही है। तू चल मैं आई, हाल ये है, तू चल मैं आई,
غور کرو نوجوانوں، یوسف کا منظر تو کبھی سنا ہوگا، حضرت یوسف کے واقعہ کے اوپر کبھی غور کرنا۔ بند کمرہ، 7 دروازے بند، اور سب سے زیادہ مصر کی حسین لڑکی بادشاہ کی بیوی ہے، سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی سج دھج کے میک اپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے او یوسف آ مجھے ٹچ کر، مجھے پیاس میری بجھا دے، اے یوسف تو اتنا ہینڈسم ہے، مجھے اپنے باہوں میں لے لے۔ حضرت یوسف کا جواب تو سنو، حضرت یوسف کہتے ہیں انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے، مجھے رب کا خوف ہے، مجھے کل قیامت کی اللہ کے سامنے سامنا کرنے کا خوف ہے، مجھے جہنم کا ڈر ہے۔ او ملکہ، او میرے مالک کی بیوی، میں تیرے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا۔ ہاں بند کمرہ ہے، 7 دروازے بند ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ جب حضرت یوسف جانے لگے، پیچھے سے لڑکی دوڑی، عورت دوڑی، وہ اس بادشاہ کی بیوی دوڑی پکڑنے کے لیے، لیکن دروازہ کھلتا چلا گیا اور حضرت یوسف نکل گئے۔ اس برائی سے اپنے آپ کو حضرت یوسف نے بچا لیا۔ نوجوان تھے، شادی شدہ نہیں تھے، لیکن کیسے اللہ کے بندے تھے۔ بند کمرے میں سب سے زیادہ حسین و جمیل لڑکی ہے، لیکن حضرت یوسف نے اپنے آپ کو بچایا۔ قرآن میں یہ واقعہ اگر موجود ہے تو کیوں ہے؟ فرقیہ کے جوانوں بتاؤ، تم مجھے بتاؤ قرآن کے اندر یہ واقعہ کیوں ہے؟ صرف سننے کے لیے ہے؟ نہیں، عبرت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ جب حضرت یوسف نے بند کمرے کے اندر اپنے آپ کو بچایا تو ہم کھلم کھلا کیوں نہیں اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں تو بھی مرنا ہے، ہمیں بھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ ہم اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ فرمایا لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھے یہ نامہ اعمال نہ ملا ہوتا تو آج ہم جہنم کے اندر نہ جاتے، آج ہم جہنم کے اندر نہ جاتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ غور کرو، مرنے کے بعد انسان یہ افسوس کرے گا۔ ایک بات یاد کر لیجئے آپ ذہن کے اندر، جو وقت گزر رہا ہے یہ دوبارہ نہیں ملنے والا ہے۔ جو وقت گزر رہا ہے، 2020 چلا گیا، دوبارہ نہیں آئے گا۔ 2021 ہے، یہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ 2022 آنے والا ہے، یعنی ہر آنے والا دن دوبارہ کبھی نہیں آ سکتا ہے۔ آ گیا سو آ گیا، وہ دوبارہ تیری زندگی کے اندر نہیں آئے گا۔ تیری زندگی 60 سال ہے تو 1 سال کم ہو گیا تو 62 سال تو زندہ رہنے والا ہے، ایک اور کم ہوا تو 58، ایک اور کم ہوا تو 57، ایسے کرتے کرتے تیری زندگی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یعنی تو موت کے قریب پہنچ رہا ہے، اپنی قبر کی طرف جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر بھی تو اپنے آپ کو بدل نہیں رہا ہے، اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر رہا ہے، اپنے آپ کو چینج نہیں کر رہا ہے۔ مرنے کے بعد کہو گے اللہ دنیا میں لوٹا دے، اللہ دنیا میں لوٹا دے۔ زنا نہیں کریں گے، شراب نہیں پیئیں گے، جوا نہیں کھیلیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے تتھستو شمبل گرام سوتی سیو جیو جاتی ویوجتا منگل چال بہورا پاپیتا ویوجتا مہامدتی خیاتی شاقا شمنویتا او تشمنن تڑے مڑے ماں چڑھئے شمنویتا۔ محمد الرسول اللہ نے اپنی زندگی کے اندر تمام لوگوں کے سامنے یہ باتیں رکھی، اور آپ نے پاپوں کو ختم کیا، اور آپ نے لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیا، اور آپ کی باتوں کو لوگوں نے مانا، اتنا مانا کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم نبی کے صحابہ کی طرح بن جاؤ تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں، مرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو افسوس کرنا پڑے گا۔ اس زندگی کی آنے سے پہلے اس زندگی کے اندر تیاری کر لو۔ اور فری فائر گیم کھیلنے والوں، وقتوں کو برباد کرنے والوں، اپنے زندگی کے اندر قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دو، قرآن سننا شروع کر دو۔ بے نمازیوں، نمازی شروع کر دو، نمازی بن جاؤ۔ حرام خورو، حلال رزق کماؤ۔ صدقہ خیرات نہ دینے والوں، زندگی کے اندر صدقہ و خیرات کر لو۔ مرنے کے بعد افسوس کرنا پڑے گا، مرنے کے بعد تمہیں اپنے انگلیوں کو چبانا پڑے گا، تمہیں اپنا ماتھا پکڑنا پڑے گا۔ اس وقت آنے سے پہلے اسی زندگی کے اندر اپنے آپ کو چینج کر لو، اپنے آپ کو بدل لو۔ میرے بھائی، جو آپ کو کہنے کے لیے ابوالکلام سلفی ضرور آیا ہے، لیکن ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ رب سے ہدایت مانگیے کہ اللہ میں کیوں بے نمازی ہوں،
میں کیوں بے دین ہوں، میں کیوں نہیں مسجد میں جا پا رہا ہوں، میرے اندر کیا کمیاں ہیں، اللہ کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، مسجد میں ہم کیوں نہیں جا پا رہے ہیں؟ نوجوانوں، تیرے جس سے 1000 نوجوان گزرے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کو دیکھو، اس نے کہا تھا اگر کسی قوم کو برباد کرنا ہو تو اس کی جوانوں کے اندر عریانیت، بے حیائی، زناکاریاں اس کی جوانوں کے اندر ڈال دو، وہ قوم برباد ہو جائے گی۔ ہماری قوم اگر برباد ہے تو آج ہمارے جوان برباد ہے۔ جوانوں جاگو اور اپنے آپ کو اسلامی کلچر میں ڈھالو۔ میرے پیارے ساتھیوں، کبھی کہا تھا اور کبھی آپ نے محمد بن قاسم کو دیکھا ہوگا، 17 سال کا لڑکا میرے بھائیو اسلام کا پرچم لہراتا ہوا کہاں سے کہاں تک چلا گیا۔ آج ہم 17 سال میں 17 گرل فرینڈ رکھتے ہیں، 18 سال میں 18 گرل فرینڈ۔ میرے بھائیو آج تو ہم اسی میں مقابلہ کر رہے ہیں، برائیوں میں مقابلہ کر رہے ہیں، اچھائیوں میں مقابلہ کرنے کی کوشش کرو، کمپٹیشن کرو، ایک مثالی نوجوان بننے کی کوشش کرو۔ رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ۔ اور فرقیہ کے لوگوں، ہماری یہ باتیں اگر آپ کے کانوں تک پہنچی ہے تو کم سے کم غور ضرور کیجئے گا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں نے یہ پوری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اگر اللہ کے اوپر یقین ہے، محمد الرسول اللہ کو رسول مانتے ہو تو میرے بھائیوں، نبی کو ماننے والا سننے کے بعد نبی کی بات مان کر کے سننے کے بعد میرے بھائیوں کبھی بھی مکر نہیں سکتا ہے۔ نبی نے فرمایا اس کو کرنا ہے تو کرنا ہے۔ وہ لڑکا آپ نے سنا ہوگا، مرثد ابن مرثد کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ نے فرمایا لڑکیوں کو غیر محرم لڑکی جو تمہاری غیر محرم ہے ٹچ نہیں کر سکتے ہو۔ وہ مرثد ابن ابی مرثد گرل فرینڈ کے بغیر رہ نہیں پاتا تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد جب وہ لڑکی دوڑتی ہوئی آئی تو مرثد ابن ابی مرثد نے کہا دور رہو، اب میں تجھے ٹچ نہیں کر سکتا کیونکہ اب میں محمد الرسول اللہ کو مان چکا ہوں، اب میں نے اسلام لے آیا ہے، اب میں کسی غیر لڑکی کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ ویسے میں بننے کی ضرورت ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ۔ انشاءاللہ بہت سے پروگرام ہیں آپ کے اگل بغل میں، آس پاس میں، انشاءاللہ پھر دوبارہ آؤں گا اور الگ اور ایک انوکھے موضوع کے اوپر انشاءاللہ ہمارا خطاب ہوگا۔ رب کریم سے دعا ہے رب کریم جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب بھی تو ہمارا خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو۔ الہ العالمین ہم سب کو زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ صدقہ دینے سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں، یاد رکھیے، گنہگار ہر کوئی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر چیز کا صدقہ دیا جائے، ضرورت اس بات کی ہے آپ یہاں دیجئے، کہیں بھی دیجئے، لیکن جہاں پہ ابھی آئے ہوئے ہیں زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ صدقہ دینے کی کوشش کیجئے، اللہ آپ کے صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے سماج کے اندر برائیوں کو ختم کر دے، ہمارے ماحول کو اللہ چینج کر دے، بدل دے۔ اسلامی ماحول میں ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کو دینی تربیت دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، کتاب و سنت کے اوپر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو اسلام کے اوپر خاتمہ ہو۔ آمین وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔